اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں شہداء کربلا کا مختصر تعارف۔ 10 اکتوبر سن 680 روز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں دونوں اطراف کی افواج اپنی پوزیشن سنبھال چکی تھی۔ طبل جنگ بجنے ہی کو تھا۔ لشکر حسینی علیہ السلام جو قریباً 150 کے قریب تھا، اس میں زیادہ تعداد بچوں اور بوڑھوں کی تھی، لیکن وہ حق پرست حق کے لیے ڈٹے ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف لشکر یزید، جس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، ان میں سے کچھ روایات 9 لاکھ اور 15 لاکھ کی ہیں، لیکن یہاں ہم اپنے پروگرام میں جو سب سے کم روایت ہے اسے لیتے ہیں۔ جو یزید کا لشکر تھا وہ قریباً 30,000 کے لگ بھگ آزمودہ کار سپاہیوں پر تھا، جو حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے کربلا میں موجود تھا۔ یہ جنگ تاریخ عالم کی شاید ایک عجیب و غریب جنگ تھی۔ نماز فجر کے بعد فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مختصر فوج کو ترتیب دینے میں مشغول تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی فوج کے دائیں بازو کا سالار زہیر ابن قین اور بائیں بازو کا سالار جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو مقرر کیا، جبکہ عباس ابن علی علیہ السلام کو سالار لشکر مقرر کرتے ہوئے اپنی سپاہ کا علم ان کے سپرد کیا۔ آپ علیہ السلام کی فوج 32 گھڑ سواروں اور کم و بیش 100 کے قریب پیادوں پر مشتمل تھی۔ صبح کربلا عمر سعد نے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام پر پھینک کر اس معرکے کا آغاز کر دیا، جسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ کچھ دیر تک تیروں کی یہ بارش لشکر حسین علیہ السلام پر مسلسل برستی رہی، یہاں تک کہ کئی جانباز حسینی زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ طبل جنگ بج چکا تھا۔ یزیدی فوج کے دائیں بازو، جس کی کمان عمرو بن حجاج کر رہا تھا، اصحاب حسین علیہ السلام پر حملہ آور ہوا۔ اصحاب حسین علیہ السلام نے بڑی جوانمردی کے ساتھ اس حملے کو روک لیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ آسمان نے شجاعت اور جانثاری کے حیرت انگیز مناظر کو اپنے سینے میں قید کر لیا تھا۔ اصحاب حسینی علیہ السلام میں اس حملے کے بعد بہت سی معزز شخصیات شہادت کے منصب پر فائز ہو چکی تھی، لیکن لشکر یزید کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ اس ناکام حملے کے بعد لشکر یزید ایک بار پسپا ہو چکا تھا۔ زخمیوں اور شہداء کو پیچھے خیامگاہ کی طرف منتقل کیا جا رہا تھا، لیکن جانباز حسینیوں کی صفیں برابر جمی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ تلواروں پر اور ان کی نگاہیں خدا و رسول کے دشمنوں کا تعاقب کر رہی تھی۔ دوبارہ تیر برسنے شروع ہو چکے تھے۔ دشمنان اسلام کے تیر خیمہ گاہ حسینی کی طرف اور اسلام کے محافظوں کے تیر کفار کے سینوں کو تاک رہے تھے۔ کافی دیر تک تیروں کی یہ بارش برستی رہی۔ کئی حسینی جانباز زخموں سے چور تھے اور کئی اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو چکے تھے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ نہ انہیں کوئی غم تھا اور نہ کوئی خوف۔ کچھ دیر تک یہ تیروں کی بارش یوں ہی برستی رہی۔ پھر دوبارہ طبل بجا اور شمر، جو کہ لشکر یزید کے بائیں بازو کو کمان کر رہا تھا، ایک کثیر فوج کے ساتھ اصحاب حسین علیہ السلام پر حملہ آور ہوا۔ یہ گھڑ سوار حملہ تھا۔ اصحاب حسینی میں سے گھڑ سوار فوج نے لشکر یزید کے اس حملے کو روکا اور آخرکار شمر کو بھی کئی لاشیں چھوڑ کر پسپا ہونا پڑا۔ یہ فوج یزید کی دوسری پسپائی یا دوسری شکست فاش تھی۔ اس کے بعد سامنے سے عمر سعد نے اپنے بختر بند گھڑ سوار لشکر کے ساتھ اصحاب حسین علیہ السلام پر حملہ کیا۔ اس کے ساتھ 500 تیر انداز بھی تھے۔ تیر اندازی کی شدت کی وجہ سے اصحاب حسین علیہ السلام کے گھوڑے زخمی ہو گئے، جس کے بعد اصحاب باوفا نے پاپیادہ اس بہت بڑے حملے کا سامنا کیا اور بالآخر عمر سعد کو بھی پہلے 2 حملوں کی طرح پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان کربلا کفار کی لاشوں سے پٹا پڑا تھا، جبکہ خیمہ گاہ حسینی میں بھی زخمیوں اور شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا۔ جنگ کربلا کا
پہلا دور اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ لشکر یزید کی طرف سے 3 بہت بڑے حملے اصحاب حسین علیہ السلام نے مکمل ناکام بنا دیے تھے۔ یہ ایک طرف اصحاب حسین علیہ السلام کی فتح مبین تھی اور دوسری طرف لشکر یزید کے لیے شکست فاش۔ لگتا ایسا تھا کہ 30,000 کے مقابل یہ 150 افراد کوئی معجزانہ طاقت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، یا پھر خدا ان کے ساتھ تھا۔ اس گھمسان کی جنگ میں جن اصحاب باوفا نے جام شہادت نوش کیا، ان بابرکات اور عظیم شخصیات کے نام کچھ اس طرح سے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید جانیں گے کربلا کے شیر دل، بہادر اور عظیم المرتبت شہداء کے بارے میں، جنہوں نے اپنی قربانی سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔